رہ جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس پریس کانفرنس کے بعد. اچھا, I would want to put myself in the shoes of Nawaz Sharif صاحب rather than the government of Pakistan. کیوں؟ گورنمنٹ از شہباز شریف. نہیں, وہ گورنمنٹ از شہباز شریف, لیکن یہاں پہ نا اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ماضی کے اندر رپورٹنگ ہوتی رہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ خود بھی یہ چاہتے رہے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بے شک ہو, لیکن ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو, سارے مل کے آگے چلیں. اب جب ایک ادارہ اتنی ایک سٹرونگ اور سیویئر پوزیشن لے رہا ہے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ بھائی نے برداشت کرنا ہے, جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب, ہی از دا گورنمنٹ, یس بالکل, لیکن کیا نواز شریف صاحب بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے, اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ نواز شریف کا عمران خان کے لیے سافٹ کارنر ہوگا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے خیال میں اگر یہ ادارے نے آج اگر یہ ایک قدم اٹھایا ہے, ایک پوزیشن لے لی نا, آج ایک پوزیشن لے لی اب آپ نے, ٹھیک ہے, اس کے ریپریکاشنز بھی ہوں گے, اس کے ریپریکاشنز فور بھی ہو سکتے ہیں, اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگا نا obviously. اس کا بوجھ تو سیول گورنمنٹ اور پارلیمنٹ نے اٹھانا ہے. اب تو سٹارٹ ہوا ہے نا ایک سلسلہ, ٹھیک ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پولیٹیکل لیڈر جس کے اس وقت 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں, نیشنل اسمبلی, سینیٹ, صوبائی اسمبلیاں. صوبائی اسمبلی میں 200 سے زیادہ ہیں, چیزیں ملا کے تو 400 سے اوپر, تقریباً 400 چلیں, 400 سے اوپر جو اس کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. اور آج اسے ایک آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. میں نواز شریف کی بھی بات کر رہا ہوں, میں عمران خان کی بھی بات کر رہا ہوں. عمران خان کے نام کے اوپر یہ پی ٹی آئی والوں نے ووٹ لیا نا, جو آزاد ہے, ان کے بھی 200-250 لوگ ہیں اتنے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, 200-250 میں انہی کی بات کر رہا تھا. تو آپ اب جب ادارے نے یہ پوزیشن لی ہے, اصل میری اینڈ آف دا ڈے جو کنونسنگ ہے, یہ نہ آپ نے کرنی ہے, نہ میں نے کرنی ہے, نہ کسی اور نے کرنی ہے, پاکستان کے عوام نے کرنی ہے. کیا پاکستان کے عوام کو یہ کنونس کیا جائے گا, جا سکے گا کہ یس ہی از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ, آپ اپنا کیس بلڈ کریں, بتائیں. اور آپ کا پبلک پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی خان از ون آف دی اینکرز جو سڑکوں پہ بھی جاتا ہے, یوتھ سے بھی بات کرتا ہے, صرف مین ہو میٹر سے بات نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ سمیت میرے ہم مین آف میٹر سے بات کرتے ہیں, آپ گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اوپینین چینج ہوگا اس پریس کانفرنس سے؟ مجھے نہیں لگتا. اتنی جلدی نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, اتنی جلدی نہیں ہوگا. دس از اے لانگ پروسیس. دیکھیں عمران خان صاحب کو بلڈ کتنی دیر میں کیا گیا؟ 10 سال. 10 سال نا, تو پھر اب آپ 10 سال میں بلڈ کی ہوئی چیز کو آپ 10 مہینے میں توڑ لیں گے؟ نہیں ہوگا, اٹس ناٹ پاسبل. اور اس کے اندر بھی بڑی سلو طریقے سے جو ہے وہ بریڈنگ ہوئی ساری, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے. سو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں, میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, میں بڑا حیران ہو رہا تھا, چند نام, چند تصویریں جو وہاں پہ دکھائی گئیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے, یہ وہی تمام لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آپ کے ایسٹس ہوا کرتے تھے. آپ ان کے ادارہ ان کی کندھوں پہ بیٹھ کے جو ہے بیانیہ بلڈ کرتا تھا. بالکل, یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں فائلیں دکھائی گئیں. آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پاکستان میں بھی اندر نہیں گھسنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, سو یہ سارا کچھ بلڈنگ ہو رہی تھی نا. نہیں, پر آدمی کسی بھی وقت جو ہے وہ غدار ہو سکتا ہے. یہ ضروری تو نہیں جو ایک وقت محب وطن ہے وہ کسی دن غدار نہیں. میں نے سوال اس لیے کیا, ایک سپائی جو ہے وہ روگ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو پھر میرا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک وقت میں لائل تھا تو اب وہ کبھی ڈس لائل. میں یہ کہ نہیں, بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں بلڈ یور کیس نا. آپ کو پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا ہے, بتانا ہے انہیں, اس کے اگینسٹ کیس بلڈ کر کے دکھانا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام کے دلوں سے آپ نے جو سوال کیا, میں اس کی طرف آنا. آپ کا یہ سوال تھا کہ اس سے پہلے فاطمہ جناح کو, بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو کو, سب کو غدار کہا جا چکا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ آج جس کو بھی کہہ لیں, نہ وہ تھے نہ یہ ہے. نہیں, میں تو کوئی ہوئی نہیں کہ میں کسی کو ڈکلیئر کروں. نہیں, آپ کی یہ رائے تھی کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے. وہ اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو چکا ہے. وہ مختلف اوقات میں 90s کے اندر, 80s کے اندر, 70s کے اندر, 60s کے اندر, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو چکا ہے نا. اب آج ایک دفعہ پھر ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب مجھے تو صرف میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے, از دس واٹ وی آر گوئنگ ٹو سی فار دا نیکسٹ 10, 15, 20 ایئرس, یا آگے جا کے, کیونکہ ان لوگوں کے بھی اوور ٹرن ہو گئے. ان کے بارے میں بھی ایک زمانے میں یہی کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں, لیکن بعد میں ہم نے ان کو وزرائے اعظم کی کرسی تک جاتے ہوئے دیکھا. یہی نواز شریف, ان کے طیارہ ہائی جیک کیس اور وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں, سب کچھ 2013 کے اندر اسی شخص کو ہم نے وزیر اعظم بنتے دیکھ لیا. پر ان کا موقف ہے کہ ہم نے اتنا کلیئر اور اتنا سٹریٹ سٹینڈ کبھی نہیں لیا. ہاں, یہ بھی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, مطلب کچھ تو آپ مارشل لا ادوار کی مثالیں دے رہے ہیں, ان کا مطلب ہے کہ وہ سول دور کی, اور وہ کہہ رہے ہیں بحیثیت ادارہ کسی شخص, کسی فرد واحد کے یا کسی جماعت کے بارے میں اتنا کلیئر سٹانس
ادارے نے یا فوج نے نہیں لیا جتنا آج لیا ہے، اس کی 70 سال میں مثال نہیں ملتی. جو سفر اب شروع ہونے لگا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی یہ پریس کانفرنس بیسیکلی ایک سفر کا آغاز ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے کیا ہوگا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میرا تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اس سفر کے اندر پاکستان کی عوام بھی ساتھ چلے گی یا نہیں. سوال یہ ہے. بیانیہ تو بلڈ ہو گیا، کیس بھی بلڈ ہو گیا، دکھا بھی دیا کہ جناب یہ ٹویٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ بیان دیا جاتا ہے، اور جو کہ غلط ہے. آپ کے خیال میں تو یہ کتھت طور پہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطیاں نہیں، بہت سی غلطیاں. ابھی ان کی بہن کا جا کے انٹرویوز دینا انڈین ٹیلی ویژن چینلز کو بہت بڑا بلنڈر تھا. میں نے خود بھی اس کے اوپر اپنی ایڈیٹوریل پوزیشن دی ہے کہ بہت ہی بڑا بلنڈر تھا. اور اس کے بعد انڈین چینلز کو آپ نے اتنا مواد دے دیا کہ وہ 3-4 دن اس کے اوپر کھیلتے رہے بیٹھ کے. نہیں، پر دیکھیں نا، انہوں نے آج بانی پی ٹی آئی کو صرف مجیب سے کمپیئر کیا ہے. جی ہاں، انہوں نے کہا وہ مجیب بن رہا ہے. اور میں ابھی پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کا دیکھ رہا تھا، وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہاں ہم مجیب ہیں. ایسے وہ بانی پی ٹی آئی اور مجیب کے درمیان سملیرٹیز ڈرا کر رہے ہیں. جی ہاں، تو اس کا مطلب وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم مجیب ہیں، یہ اس کو مجیب ڈکلیئر کر رہے ہیں. مجیب شیخ مجیب کی بھی اگر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو کچھ بھی اس نے کیا، یا ہم اگر اسے شیخ مجیب کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ اس کو نقصان بھی بہت ہوا تھا. 1971 آپ کے سامنے ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو کہ اگر ایک شیخ مجیب بن رہا ہے تو پاکستان کو آگے جا کے کہیں اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے. اسی لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا بہت ضروری ہے. پر اس میں ایک رائے ادارے کی یہ ہے کہ ہمیں شیخ مجیب نے نقصان نہیں پہنچایا تھا. ہمارا کانٹیسٹ تھا بھارتی فوجوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ جو فائٹ تھی وہ بھارتی فوج کے ساتھ تھی، مجیب کے ساتھ نہیں تھی. 71 والی جنگ، مجیب اس کا فاتح نہیں ہے. وہ بھارتی فوج فاتح ہے، ہماری سپلائی لائن بند ہو گئی. پر وہ آج کہہ رہی ہیں یہ بھی بھارتی ایجنڈے پہ آ رہا ہے. اور یہاں پہ بھی صورتحال اگر خیبر پختونخوا کی اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ دہشت گردوں کی سپورٹ کی بھی بات ہوتی ہے. بالکل اسی طرح وہاں پہ بھارتی فوج تھی، وہاں مفتی بانی تھا، وہاں مفتی بانی تھا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہاں ٹی ٹی پی ہے. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہاں مفتی بانی تھا، وہاں مفتی بانی تھا. تو ایکویشنز جو ہو رہی ہیں، جو کر لیں ایکویٹ کر لیں، دونوں صورتحال کی ایکویشنز اگر ایکویٹ کر لیں، اس کا رزلٹ بڑا خطرناک تھا جو 71 میں ہوا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو. میرا دوبارہ وہی کیس ہے کہ آپ کیس 100 دفعہ بلڈ کیجئے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کانفیڈنس میں آنا بہت ضروری ہے. یہ پیرامیٹر کیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا پیرامیٹر یا پارلیمان ہو سکتی ہے. اگر پارلیمان 2/3 اکثریت سے فرض کر لیں صبح ڈکلیئر کر دیتی ہے ان کو سیکیورٹی رسک، 2/3 موجود ہے، اس سے سیکیورٹی رسک یا پارٹی پہ پابندی یا ایک نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، 2/3 سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ عوام کی ترجمان ہوگا یا آپ اس کو عوام کا ترجمان نہیں مانیں گے؟ میرا خیال میں اس کی سب سے بہتر ترجمانی جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. جب بھی کبھی ہوگا اس ملک میں، جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. 29 میں ہے نا، چلے 29 میں، تو 29 تک یہ بیانی کی جنگ چلتی رہے گی. وہ فوج کے خلاف بیانیاں بناتا رہے گا، فوج اس کے خلاف بیانیاں بناتی رہے گی، اور ہم 29 تک یہ لڑائی دیکھیں گے. میرا خیال میں اس میں تو کافی تبدیلی آ گئی، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے